بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رجب اور شب معراج کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ رجب اور شب معراج، واقعہ معراج کا صحیح بخاری کا حصہ آپ کے سامنے یہاں پڑھا جائے گا۔ آپ بے شک بخاری کا ریفرنس لکھ لیجئے، صحیح بخاری 7517۔ تو واقعہ معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، پھر الجبار کے نزدیک ہو گئے جو رب العزت ہے۔ یہاں اللہ کے بجائے صفت استعمال ہوئی ہے، اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے 2 کونے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ سبحان اللہ، یہ ہے معراج کی انتہا، اتنے قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ پھر اللہ نے آپ کو وحی بھیجی، جو وحی بھیجی اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ پھر نیچے اترے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور کہا، اے محمد، تمہارے رب نے تم سے کیا عہد دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا عہد لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے لوٹ جاؤ اپنے رب سے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کراؤ، یعنی کمی کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف رخ کیا، گویا آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے۔ جبریل نے مشورہ دیا کہ ہاں، اگر آپ کی خواہش ہو تو ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں واپس۔ چنانچہ وہ آپ کو اللہ الجبار کے پاس لے کر چڑھے جو اپنی جگہ پر ہی تھے۔ آپ نے عرض کی کہ اے رب، نمازوں میں ہم پر کمی فرمائیے، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے روک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر 5 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیے، لیکن وہ ضعیف ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تمہاری امت تو جسم، بدن، آنکھ اور کان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، لہذا واپس جائیے، تمہارا رب تمہاری نمازوں میں کمی کر دے گا۔ ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تاکہ ان سے مشورہ لیں، پر جبریل اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ 5ویں بار بھی وہ آپ کو لے گئے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کے جسم ناتواں ہیں اور ان کے دل اور ان کے آنکھ، ان کی کان اور ان کے بدن کمزور ہیں، اس لیے ہم پر تخفیف فرمائیے۔ اللہ الجبار نے فرمایا، یا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبیک و سعدیک۔ ادب دیکھیے، اللہ نے فرمایا، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، یعنی اصل میں تو یہ 5 ہی ہیں، اس سے کم نہیں ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اب، اور میں نہیں کروا سکتا، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے لفظ، ہاں ہٹانا چاہیے۔ بس یہ ام الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لیکن تم پر 5 ہی فرض ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب جو 5 پڑھتے ہیں ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے روزانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے ہم سے تخفیف کر دی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، پس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، اللہ کی قسم، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے،
کہ بار بار ایک کام کے لیے اس کی طرف جاؤ، تو 5 کے بعد آپ نہیں گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نہ ان نمازوں میں زیادتی کروں گا نہ کمی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو شخص 5 کی 5 پڑھے وہ جنتی ہے انشاءاللہ۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں کسی سے بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو۔ وہ آپ دیکھ رہے، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ جاؤ، سائڈ پر ہو کر پڑھ لو۔ یعنی ضروری نہیں کہ لیٹ کر نماز جب پڑھی جائے تو اسٹریٹ ہی مریض کو کیا جائے، بعض مریض سیدھے نہیں لیٹ سکتے، تو اس میں جس اینگل پر بھی وہ ہے اسی پر وہ نماز پڑھ لیں گے۔ اور عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آج میں چند ایک دعائیں آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے انسان اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل پہ قابو پا سکتا ہے۔ جب پریشانی چھانے لگے فوراً تصویر اٹھائے اور اللہ کا ذکر شروع کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا بیت کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں لیکن خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے۔ کہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پانی کے پیالے رکھے اور اس میں تسبیحاں ڈبوئی ہوئی ہوں اور ان پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خود ساختہ تکلف کی بات ہے، اس کی کوئی ہمیں نہ طریقہ بتایا گیا اور نہ ہی کچھ کہا گیا، بس صرف یہ جملہ دہرانا ہے اور اسی جذبے اور اسی خشوع اور اسی سنجیدگی اور اسی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے جس کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے آپ دیکھیے کہ جو شخص کسی قید خانے میں ہو، کوئی شخص کہیں کنفائن ہو گیا ہو، کہیں پھنس گیا ہو، کبھی ہو سکتا ہے آپ کسی لفٹ میں چڑھے اور وہاں بجلی چلی گئی اور لفٹ کا دروازہ اندھیرے میں بند ہو گیا ہو۔ کچھ لوگوں کو ایسا فوبیا بھی ہوتا ہے کہ وہ بند جگہ پہ نہیں جا سکتے، اور کہیں واش روم کی کنڈی کھٹک گئی اور وہ کھل نہ رہی ہو یا دروازہ نہ کھل رہا ہو، تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو یونس علیہ السلام کے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہاں تو نہ کنڈی تھی نہ دروازہ تھا، نہ کچھ توڑ سکتے تھے نہ کچھ، اور اگر باہر نکلتے بھی تو کہاں جاتے؟ سمندر کی گہرائیوں میں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور یہ سچی سٹوری ہے، سچی بات ہے۔ اس جگہ سے اللہ نے ان کو نکالا، چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اسٹامک میں ایسڈ ہوتا ہے، لہٰذا ان کا جسم جو تھا وہ کچھ اسکن ڈیزیز ان کو ہو گئی، اس سے اسکن پرابلم ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کنارے میں لا کے گل کے ڈالا۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک بیل اگائی، کدو کی بیل تھی، جس سے انہوں نے پھر کھایا بھی اور اس کا سایہ بھی انہیں ملا، اور کس طرح اللہ نے ان کو اس مشقت سے نجات دے دی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ جو جملہ ہے نا،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو، ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، ان کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اس میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے۔ کسی بھی غم اور پریشانی کو یاد کر کے پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک تو پاک ہے۔ تو اسی طرح جب ہماری دعا نہیں سنی جاتی تو ایسا نہیں اللہ نہیں سنتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہم صحیح طور پر نہیں مانگتے، ہم بعض اوقات خود ساختہ طریقوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو مانگیے شوق کے ساتھ، والہانہ انداز میں، رو کر، سجدے میں پڑھ کے، قبولیت کے اوقات میں، درود شریف پڑھ کے، تاکہ دعا سنی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے جو السمیع البصیر ہے؟ وہ ضرور سنتا ہے، وہ ہر دعا سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے، پھر کبھی تو اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی اس کو تھوڑے دیر سے ٹھیک کیا جاتا ہے، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے۔ دنیا کی سختی کے لیے موت کو یاد کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے یا اللہ فلاں کے دل کو نرم کر دے۔ میری طرف سے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔